بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن شقیق عن حذیفۃ قال كنا عند عمر فقال ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 468 ہے اور باب الملاحم کی تیسری فصل ہے۔ حضرت شقیق سے مروی ہے، وہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث فتنے کے بارے میں محفوظ رکھتا ہے، یعنی فتنے کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کسے محفوظ ہے، کون اس کا حافظ ہے؟ فقلت انا احفظ کما قال۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں اسی طرح محفوظ رکھتا ہوں جس طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا۔ قال ہات انک لجریء۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لاؤ، یقیناً تم بہادر ہو۔ اب یہ بہادر کہنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ جس طرح سے حضور نے فرمایا ہے اسی طرح سے میں یاد رکھتا ہوں، یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے، یا بہادر کہنا اس معنی کر ہے کہ اور لوگ فتنوں کے تعلق سے حضور سے دریافت نہیں کر پاتے تھے اور تم حضور سے فتنوں کے بارے میں دریافت کر لیتے تھے، تو بہت بہادر ہو، جرات کی بات ہے یہ کہ اور حضرات جو سوال نہیں کر پاتے تھے تم وہ سوال بھی کر لیتے تھے۔ یہ جو بہادر کا انک لجریء، یقیناً تم بہادر ہو، تو یا تو اس وجہ سے کہ سوال کر لیتے تھے یا اس وجہ سے یہ دعویٰ کیا کہ جس طرح سے حضور نے فرمایا اسی طرح سے محفوظ رکھتا ہوں میں۔ تو فرمایا کہ لاؤ، وکیفا قال، حضور نے کیسے ارشاد فرمایا اس طرح سے بیان کرو۔ قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ۔ مرد کا فتنہ اس کے اہل میں ہے، یعنی بیوی سے متعلق، اس کے مال میں ہے، اس کی ذات میں ہے، اس کی اولاد میں ہے اور اس کے پڑوسی میں ہے۔ یہ فتنہ کس معنی کر کے ہوا؟ آدمی کے اوپر ان سب کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، نہیں ادا کرتا ہے یا فتنے مبتلا ہے، اولاد کے حقوق ہیں، خود اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، نہیں ادا کرتا ہے، وہ فتنے سے دو چار فتنے مبتلا ہے وہ۔ لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آگے فرمایا، یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ جو فتنہ ہوتا ہے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو روزہ، نماز، صدقہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں اسے ختم کر دیتی ہیں، اس کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ فقال عمر لیس ھذا ارید۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری مراد یہ فتنہ پوچھنا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بہت ظاہر ہے کہ آدمی سے گناہ ہوتا ہے پھر نیک کام کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں جس کا بیان آپ نے کیا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ گناہ ہو جاتا ہے، پھر آدمی نیک کام کرتا ہے تو یہ گناہ دور ہو جائیں گے۔ میری مراد انما ارید التی تموج کموج البحر، میری مراد فتنے سے وہ فتنہ ہے جو سمندر کے موج کی طرح سے موج مارے گا۔
یعنی فتنہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ سمندر کی موج اٹھتی ہے، ایک سے اوپر ایک اٹھتی رہتی ہے، لہر آتی رہتی ہے، اس طرح کا جو فتنہ ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ قال، حضرت حذیفہ نے فرمایا، قلت ما لکا ولہا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا لینا دینا؟ ما لکا ولہا یعنی آپ کے لیے اس فتنے کے لیے کیا تعلق ہے؟ تو اے امیر المومنین اس فتنے سے آپ کا کیا لینا دینا؟ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، یقیناً آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، تو فتنہ آپ تک تو پہنچے گا ہی نہیں، تو آپ اس فتنے کے بارے میں کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ قال، حضرت عمر نے فرمایا، فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ، یعنی جو بند دروازہ ہے وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ اب فتنہ تو آئے گا ہی، ٹھیک ہے مشتق نہ آئے لیکن فتنہ تو آئے گا، تو وہ دروازہ توڑا جائے گا تب فتنہ آئے گا یا دروازہ کھولا جائے گا تب فتنہ اندر آئے گا؟ قال قلت لا بل یکسر، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں، کھولا نہیں جائے گا، بل یکسر، بلکہ وہ دروازہ توڑا جائے گا تب فتنہ اندر آئے گا۔ قال ذاک احرى ان لا یغلق ابدا، حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ اس بات کے زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ کبھی بند نہ کیا جائے۔ کیا معنی ہوا؟ یہ دروازہ جب کھولا جائے گا، یہ دروازہ لگا ہوا ہے نا، دروازہ جب کھولا جائے گا تو اس بات کی امید ہوگی کہ اسے بند کر دیا جائے، جیسے روز کھولا جاتا ہے بند بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ امید رہتی ہے کہ بند کیا جائے گا، لیکن جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر بند ہونے کی امید نظر نہیں آتی ہے۔ تو فتنے کا جو دروازہ بند ہے وہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ توڑنا اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے کبھی بند نہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا جو فتنہ آئے گا اس وقت پھر وہ ختم نہیں ہوگا، کم ہو پھر بڑھے پھر کم ہو سکتا ہے، لیکن ختم ہو جائے یہ مناسب نہیں لگتا ہے اس توڑنے کے معاملے کو دیکھ کر کے۔ قال فقلنا لحذیفہ هل کان عمر یعلم من الباب، اس کے ایک راوی شقیق ہیں، وہ کہتے ہیں ان شقیق ان حذیفہ، جو راوی شقیق ہیں انہوں نے فرمایا ہم نے حضرت حذیفہ سے کہا کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟ یعنی دروازے سے کس کی طرف کنایا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، کیا وہ جانتے تھے؟ قال نعم کما یعلم انا دون غد اللیلہ، فرمایا ہاں وہ اسی طرح سے جانتے تھے جس طرح یہ جانتے ہیں کہ کل آنے سے پہلے رات ہے، کل آئے گا تو اس سے پہلے رات ہوگی، تو جس طرح یہ یقین سے انہیں معلوم ہے اسی طرح سے یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ وہ بند دروازہ کون ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ انی حدثتہ حدیثا لیس بالاغالیط، میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی جو معمہ نہیں ہے، اغالیط اغلوطہ کی جمع ہوتی ہے، یعنی ایسی بات جس میں آدمی الجھ جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا صحیح کیا ہے، تو میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو معمہ نہیں ہے، یعنی بالکل واضح اور ظاہر ہے، اس لیے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قال فحبنا ان نسأل حذیفہ من الباب، یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف معلوم ہوا کہ ہم حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون ہے، یعنی حضرت عمر کو تو معلوم تھا، انہوں نے پوچھا نہیں کون ہے، بس خالی اتنا پوچھا کہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی دروازہ ہے کون، اور حضرت حذیفہ سے پوچھنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا، کہتے ہیں فحبنا ان نسأل حذیفہ، تو ہمیں خوف معلوم ہوا کہ ہم حذیفہ سے پوچھیں من الباب، وہ دروازہ کون ہے۔ فقلنا لمسروق سلہ، تو ہم نے حضرت مسروق سے کہا کہ آپ پوچھئے نا، یہ درسگاہ میں ہوتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں پوچھ پاتے ہیں دوسرے کی طرف پوچھئے، تو ایسے انہوں نے حضرت مسروق سے کہا کہ سلہ، یہ پوچھئے کہ وہ دروازہ کون ہے۔ فسألہ،
تو حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، یہ بند دروازہ کون ہے؟ فقال عمر، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ عمر کا وجود ہے، وہ عمر کی ذات ہے، جب تک حضرت عمر موجود ہیں جب تک اس طرح کا فتنہ نہیں آئے گا، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے بعد ہی فتنہ آئے گا۔ تو یہ بند دروازہ یہی ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو آپ نے تاریخ میں پڑھ لیا ہوگا انہیں جو ہے شہید کیا گیا، یہ طبعی موت جو آتی ہے، بیمار ہوا انتقال کر گیا، اس طرح سے انہیں موت نہیں آئی، سمجھ رہے نا؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بعد میں پیش آنے والے امور کے بارے میں کس قدر آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے اصحاب کو اتنی ساری باتیں معلوم ہیں، پھر آپ کو کتنی معلوم رہی ہوں گی کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی یہ کہنا، یہ سوچنا یہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو بھی یہ معلوم تھا، حضرت عمر کو بھی یہ معلوم تھا، اور کہنے انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا فتح القسطنطینیہ مع قیام الساعہ، قسطنطینیہ کی فتح قیامت کے ساتھ ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی قسطنطینیہ شہر جو فتح کیا جائے گا تو بالکل قیامت کے قریب یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی اس سے یہ فتح ہو جائے تو سمجھ لیجیے قیامت بہت قریب ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ باب یعنی باب الملاحم یہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ایک باب آتا ہے باب اشراط الساعہ۔